ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ودادانا ومعيننا وفريدنا ونزامنا وسراجنا ومنيرنا ومقصودنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا ومأوانا وملجانا وراحة قلوبنا وشفاء صدورنا ونور أعيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں لاکھوں کی تقدیر
سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم آج کی اس نماز جمعہ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب حبیب الحبیب، ہم گناہوں کے مریضوں کے طبیب، نبیوں کے امام جناب رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرا امتی جمعہ کے دن میری ذات پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ کریم اس کے 80 سال کے گناہوں کو بخش دے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جتنا زیادہ ہو سکے درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ حصول برکت، حصول رحمت کے لیے محبت و عقیدت کے ساتھ آپ بھی بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ ربیع الغوث کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے۔ آج اس کا آخری جمعہ ادا کرنے کے لیے ہم سب جمع ہیں۔ یہ بابرکت مقدس مہینہ چند دن بعد ہم سے رخصت ہوگا اور پھر اگلے سال اپنی برکتیں لوٹانے کے لیے تشریف لائے گا، لیکن میں اور آپ اگلے سال زندہ رہیں گے یا نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ بابرکت مہینہ جاتے ہوئے ہمیں کیا پیغام دے کر جا رہا ہے، اس حوالے سے چند باتیں آپ کی بارگاہ میں گوش گزار کروں گا۔ انتہائی توجہ کے ساتھ محبت و عقیدت کے ساتھ سنیں گے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا اور یہی محبت و عقیدت ہماری دنیا قبر و آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گی۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، یوم اس دن ندعو ہم بلائیں گے، کل اناس تمام لوگوں کو، بامامہم ان کے امام کے ساتھ۔ اس آیت کریمہ کے اس حصے میں اللہ پاک نے مرشد کامل کی عظمت، مرشد کامل کی فضیلت اور مرشد کامل کی اہمیت کو بیان کیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور ساری مخلوقات اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، آدم علیہ السلام سے لے کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور ان انبیاء کی امتیں، نیک بد، گناہگار، ولی، کافر، مسلمان، اچھے برے، مومن، عاشقان رسول، بت پرست، مشرک، گمراہ، بد دین، بد مذہب، بد عقیدہ، ہر قسم کا انسان اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ اس پیشی کا انداز کیا ہوگا کہ دنیا میں جس انسان نے جس سے تعلق رکھا ہوگا وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر زانی کی دوستی زانی سے، شرابی کی دوستی شرابی سے، بدکار کی دوستی بدکار سے ہوگی تو یہ قبروں سے اٹھ کر دونوں آپس میں ملیں گے اور دونوں مجرم اللہ کے بارگاہ میں اکٹھے پیش ہوں گے۔ اور دنیا میں اگر کوئی کافر سے، مشرک سے، بت پرست سے ساری زندگی محبت کرتا رہا اور انہی کے نقش قدم پر چلتا رہا، قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ میدان محشر میں جمع ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ اور اس کے برعکس
دنیا میں اگر کسی نے اچھے لوگوں کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی، مثال کے طور پر کوئی حضور سے محبت کرتا ہوگا، کوئی کسی صحابی سے بے انتہا محبت کرتا ہوگا، کوئی کسی اہل بیت کے فرد سے محبت کرتا ہوگا، کوئی کسی ولی سے محبت کرتا ہوگا، یا کوئی کسی بھی نیک سنی عالم دین سے محبت کرتا ہوگا، تو قیامت کے دن اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور ظاہری بات ہے کہ جن کو انبیاء کا، صحابہ کا، اولیاء کا، اہل بیت کا، علماء اہل سنت کا پڑوس ملے گا، انہی کے ساتھ وہ قبر سے اٹھ کر اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوگا، اور انہی کے ساتھ حاضر ہو کر اللہ کے بارگاہ میں اپنا حساب کتاب دے گا، تو یقینی بات ہے کہ اللہ کریم پھر ان نیک لوگوں کی وجہ سے اس ساتھ اٹھنے والے کی بھی بخشش فرمائے گا۔ انتہائی اہم آیت ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ اس آیت کریمہ کی ایک تفسیر یہ ہے کہ دنیا میں مسلمان کو چاہیے کہ وہ کسی نہ کسی ولی کامل کا دامن پکڑے۔ بزرگوں کا قول ہے کہ جس کا پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہتے ہیں جب پیر ہوتا ہے تو پیر مرید کو نظر میں رکھتا ہے، پیر مرید کی مشکل کشائی کرتا ہے، پیر مرید کو نگاہ میں رکھتا ہے۔ مرید دنیا میں مصیبت پریشانی تکلیف میں آئے تو جو پیر کامل ہوگا وہ اس کی مصیبتوں کو دور کرے گا۔ یہی مرید اگر اپنے پیر کامل کی محبت میں سچا تھا اور یہی محبت و عقیدت پیار لے کر یہ قبر میں اتر گیا، اور قبر میں بھی اگر یہ مشکل میں ہوگا تو یہی پیر کامل قبر میں بھی اس کی مشکل کشائی فرمائے گا۔ پھر یہی مرید قبر سے اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن پیش ہوگا، تو یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ اگر وہ مرید اپنے پیر کامل کی محبت میں سچا تھا تو اگر یہ قیامت میں بھی پھنسا، جس طرح دنیا میں اس پر مشکل آتی تو اس کا پیر اس کی مدد کرتا، قبر میں اس پر مشکل آئی تو اس کے پیر نے اس کی مدد کی، اور قیامت کے دن بھی اگر اپنے گناہوں کی وجہ سے مرید مشکل میں پھنسا تو اس کا پیر وہاں بھی اس کی مشکل کشائی فرما کر اللہ کے بارگاہ میں سفارش کر کے اس کو جنت میں داخل کروائے گا۔ کون؟ پیر کامل۔ تو جس کا پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ کیا مطلب؟ اگر دنیا میں کسی کا پیر کامل ہوگا تو پیر کامل دنیا، قبر، آخرت تینوں جگہ اس کو سنوارے گا، اور اگر پیر کامل نہیں تو پیر شیطان ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ یعنی شیطان اب اس کو گمراہ کرنا شیطان کے لیے آسان ہوگا، اور شیطان چاہے گا کہ کیونکہ اس کا مرشد کامل ہے ہی نہیں تو اب اس کی کوشش یہ ہوگی کہ دنیا میں بھی اس کو گناہوں میں مبتلا کروائے گا، اور مرتے ہوئے بھی اس کا خاتمہ ایمان چھین کر اس کا خاتمہ کفر پہ کروا دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا ازلی دشمن ہے۔ کون؟ شیطان۔ یہ اتنا تیز ہے جو ہمیں نظر بھی نہیں آ سکتا۔ اور آقا فرما دے تمہارے خون کی رگوں میں اس طرح شیطان دوڑتا ہے جیسے تمہاری رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ قرآن کریم پڑھ کے دیکھیں، شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں چیلنج کیا ہے، چیلنج۔ حالانکہ رب کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ مگر اس سے چیلنج کیا ہے، اس سے قسم اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں کہا ہے کہ میں اگر جہنم میں جاؤں گا تو اکیلا نہیں جاؤں گا، اپنی جماعت کو لے کر جاؤں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں چیلنج کیا، کہا مجھے اے اللہ ٹھیک ہے تو نے مجھے جنت سے نکالا، مجھے مردود قرار دے دیا ہے، جہنم کا حقدار ہمیشہ کے لیے مجھے جہنمی بنایا ہے، مگر میری ایک خواہش یہ ہے کہ تو مجھے قیامت تک مہلت دے، بس مجھے مہلت دے، یعنی قیامت تک مجھے موت نہیں آئے، میں زندہ رہوں۔ کیوں مہلت مانگی؟ اس لیے تاکہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، جب میں جہنم میں جاؤں گا تو اکیلا نہیں، تیرے مسلمانوں کو، تجھ پر ایمان لانے والوں کو بھی گمراہ کر کے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ تو میرے کریم رب نے بھی اس کو مہلت دی، کہا ٹھیک ہے، انک من المنتظرین،
تو بھی مہلت والوں میں سے؟ ٹھیک ہے تجھے قیامت تک مہلت ہے، اب اسے قیامت تک مہلت ملی ہوئی ہے، اب اس کی اول کوشش کیا ہوتی ہے؟ مسلمان کی دنیا گناہوں میں گزارے، اس کو دنیا میں اتنا الجھا دے، اس کے عقائد، اس کے اعمال کا بیڑا برباد کر کے، غرق کر کے، اس کو تباہ و برباد کر کے گناہوں بھری زندگی میں مبتلا کر دے۔ پھر جب گناہ کرتے 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 یہی مرتا ہے تو اب اس کی کوشش رنگ لاتی ہے، کیا ان گناہوں کی نوسط کی وجہ سے اب اس کا ایمان چھیننا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ کئی حدیثوں کا نچوڑ ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب انسان پر نزع کا وقت طاری ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میں تیرا رب ہوں، مجھے دیکھ، اسے وہاں پر آ کر ورغلاتا ہے، مجھے پہچان میں کون ہوں، میں تیرا دوست ہوں، کبھی ماں کی شکل میں، کبھی باپ کی شکل میں، کبھی بہن کی شکل میں، کبھی بھائی کی شکل میں، کبھی دوست کی شکل میں، کبھی رشتہ دار عزیز و اقربا کی شکل میں۔ الغرض دنیا میں وہ مرنے والا جس کے ساتھ رہتا تھا شیطان ان کی شکلیں اپنا کر اس کے سامنے آتا ہے، اور قرآن اسے دکھا کر کہتا ہے اس قرآن کا انکار کر، رب کے بارے میں سوالات کرتا ہے کہ رب کا انکار کر۔ اب جس کے نصیب میں اللہ ایمان کامل لکھ دیتا ہے، یا جس کا دنیا میں مرشد کامل ہوتا ہے، وہ مرشد کامل اب وہاں پر بھی اپنے مرید کو اپنا دیدار کرا کے شیطان کو وہاں سے دفع کروا کر اس کا ایمان بچا کر اس کا خاتمہ ایمان پر کرواتا ہے۔ اور جس کا مرشد کامل نہیں ہوتا، جو دنیا میں اپنے نخرے میں ہوتا ہے کہ نہیں جی مجھے کسی پیر کی ضرورت نہیں ہے، بس میں انسان ہوں، میں مسلمان ہوں، اللہ نے مجھے عقل شعور دیا ہے، بس میں خود ہی زندگی گزاروں گا، اللہ ایک، قرآن ایک، ایمان ایک، رسول ایک، کتاب ایک، اسلام ایک، بس یہی زندگی ہے۔ ایک ایک تو مان لیا تو اس پر عمل بھی تو کرنا ہے۔ خالی اللہ کو مان لیا تو کیا اللہ کی محبت، اللہ کا پیار، اللہ کے احکام، اللہ کی شریعت پہ عمل نہیں کریں گے؟ خالی نبی کا کلمہ پڑھ کر نبی پر ایمان لے آئے تو کیا نبی کی محبت، نبی کا پیار، نبی کا عشق، نبی کی تعلیم، نبی کی سیرت صورت، کیا اس پر عمل نہیں کریں گے؟ خالی ایمان لانا کافی نہیں، ایمان کو بچانا بھی ضروری ہے۔ اور ایمان کو کیسے بچائیں گے؟ شریعت کی تعلیمات پر عمل کر کے۔ کون بچائے گا؟ مرشد کامل۔ اور جس کا مرشد کامل نہیں ہوتا تو اب شیطان اپنے وار میں کامیاب ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہاں یار یہ تو میری ماں ہی ہوئی ہے، ماں تو مجھ سے بڑی محبت کرتی ہے، پیار کرتی ہے، ساری زندگی ماں نے مجھے کانٹا نہیں چبھنے دیا، تو میری ماں سچ کہہ رہی ہوگی۔ وہ ماں سمجھ کر قرآن کا انکار کر دیتا ہے، رب کا انکار کر دیتا ہے، اور معاذ اللہ کفر پر مر جاتا ہے۔ تو شیطان اب اس پر جشن مناتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس نے جو رب کی بارگاہ میں مہلت مانگی تھی اس سے فائدہ اٹھایا اور اس کا خاتمہ کفر پہ کروایا۔ پیر پکڑنا ضروری کیوں ہے؟ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم پیر اس لیے پکڑتے ہیں تاکہ ہماری دنیاوی مشکلیں آسان ہوں۔ پیر کا دامن اس لیے پکڑا تاکہ پیر صاحب اگر میں بے اولاد ہوں تو پیر صاحب مجھے اللہ سے اولاد دلوائیں، اگر میں بے روزگار ہوں تو پیر کا دامن اس لیے پکڑا تاکہ پیر صاحب مجھے روزی دے، اگر میرا کاروبار اچھا نہیں چل رہا اب ہم پیر کا دامن اس لیے پکڑتے تاکہ کاروبار اچھا چلے، روزی میں برکت ہو۔ مجھ پر دنیا میں مشکل آئے، پریشانی آئے، تکلیف آئے، مصیبت آئے تو پیر کا دامن ہم اس لیے پکڑتے ہیں تاکہ میری وہ دنیاوی مشکلیں، پریشانیاں، تکالیف، مصیبتیں دور ہوں۔ جبکہ علماء نے لکھا پیر کامل کا دامن اس لیے پکڑنا ضروری ہے، بنیادی مقصد مرید کا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ اس پیر کامل کے صدقے میرا خاتمہ ایمان پر فرمائے گا۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اگر ایک انسان نے ساری زندگی نیکیوں میں گزاری مگر خاتمہ کفر پر ہوا، یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ اور ایک انسان نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، یہاں تک کہ کفر میں گزاری ہے، مگر مرنے سے پہلے اس کو ایمان کی دولت مل گئی،
ساری زندگی کفر پہ کرتا رہا، مگر مرنے سے پہلے ایمان لے آیا اور اسی حالت میں، ایمان کی حالت میں انتقال ہو گیا، یہ بھی جنت میں جائے گا۔ انما الاعمال بالخواتیم کا یہ مطلب ہے، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، تو خاتمہ اب کس کا اچھا ہوگا کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہی وجہ ہے آپ جس ولی کی سیرت کو پڑھیں، آپ کو جو سچا کامل مرشد ہوگا، کامل ولی ہوگا، وہ خوف خدا والا ملے گا۔ خوف خدا کی تھوڑی سی بات کرو گے، قبر کی بات کریں گے، فکر آخرت کی بات کریں گے، جہنم کی بات کریں گے، وہ رونا شروع کر دے گا۔ کیوں؟ وہ اپنے خاتمے سے اللہ سے ڈرتا ہوگا کہ پتہ نہیں میرا خاتمہ کیسا ہوگا۔ آج تو دنیا میں ولی ہوں، مرشد کامل ہوں، بڑے چرچے ہیں، مگر میرا خاتمہ کیسا ہوگا یہ تو میرا رب جانتا ہے۔ مگر مرشد کامل کا اگر آپ نے دامن پکڑا اور ساری زندگی مرشد کامل کا دامن پکڑ کر ان کی صحبت میں گزاری، ان کی تعلیمات پہ عمل کیا، تو 1400 سالہ تاریخ اسلام یہ بتاتی ہے کہ مرشد کامل کا دامن پکڑنے کے فوائد دنیاوی بھی ہیں، دینی بھی ہے، لیکن کامل مقصد یہ ہونا چاہیے مرید کا کہ اللہ اس مرشد کامل کے صدقے میرا خاتمہ ایمان پر کرے گا۔ جب میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا تو میں اسی کے صدقے جنت میں بھی جاؤں گا، روزی میں برکت ملے گی۔ آپ یہ نیت کریں یا نہ کریں، مرشد کامل کا دامن پکڑنے سے روزی میں برکت ہوگی۔ بے اولاد ہیں تو اولاد بھی ملے گی، بے روزگار ہیں تو روزگار بھی ملے گا، مشکل میں، پریشانی میں، تکلیف میں، مصیبت میں ہے تو یہ مصیبتیں، پریشانیاں، تکالیف دور ہوں گی۔ مگر ہمارا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا مقصد کیا؟ کہ دنیا اچھی گزرے، ایمان پر گزرے، خاتمہ ایمان پر ہو، قبر میں ایمان کے ساتھ اتروں، ایمان کے ساتھ رہوں، ایمان کے ساتھ اٹھوں، قیامت میں ایمان موجود ہو اور یہی مرشد کامل میرے ایمان کی گواہی دے اور مجھے جنت میں داخل کروائے۔ اس بات کو ان روایات سے سمجھیے۔ میں چند روایت کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ مرشد کامل کا فائدہ ہے دنیاوی بھی ہے، اخروی بھی ہے۔ مثال کے طور پر غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک مرید حاضر ہوا ہے، عرض کیا کہ مرشد رات میں نے خواب دیکھا، پوری توجہ میری طرف رکھیں گے، وقت مختصر ہے۔ خواب دیکھا رات، خواب میں نے 70 عورتوں سے زنا کیا، اور عورت بھی ایک نہیں تھی، مختلف عورتیں تھیں، الگ الگ عورتوں سے زنا کیا۔ خواب دیکھا، ایک عورت سے بدکاری کی، پھر اٹھا غسل کیا، پھر دوسری عورت سے بدکاری کی، پھر اٹھا پھر غسل کیا، پھر تیسری عورت سے بدکاری کی، پھر اٹھا غسل کیا۔ یوں پوری رات گزر گئی اور پوری رات میں نے 70 عورتوں سے، الگ الگ عورتوں سے زنا کیا ہے، اور میری آنکھ کھل گئی۔ اب یہ کیا ہے؟ آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ کو اللہ نے بڑا مقام دیا ہے، آپ مجھے بتائیں اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ مرشد کامل یہ ہوتا ہے۔ غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے بٹھایا، بڑا پریشان تھا، آپ نے پہلے اسے سمجھایا، وصیت کی، نصیحت کی، پیار و محبت کی، شفقت کی، اس کا حوصلہ بڑھایا، لیکن وہ بضد رہا۔ نہیں مرشد مجھے بتائیے میں نے یہ خواب کیوں دیکھا، تعبیر کیا ہے اس کی؟ غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیر کی اہمیت کو سمجھیے، آج کے جمعے کا یہی پیغام ہے۔ غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرید کامل تھا نا، ہاں ایسا مرید بنے ہم بھی، جانتا تھا کہ اگرچہ میرے ساتھ کچھ بھی ہو لیکن میری مشکل میرا مرشد حل کر سکتا ہے، کیونکہ میں اللہ کی بارگاہ میں وہ پہنچ نہیں رکھتا، وہ مقام و مرتبہ میرا نہیں جو مقام و مرتبہ جو پہنچ میرے مرشد کامل کا ہے۔ ایسی عقیدت ہو، اڑ گیا وہاں پر، نہیں مرشد اس کا حل بتائیے، تعبیر بتائیے، کیا وجہ تھی؟ تو میرے آقا غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، میرے مرید تو جب سے میرا مرید بنا ہے میں نے ہمیشہ تجھے اپنی نگاہوں میں رکھا ہے، ہر جگہ تیری مشکل کشائی کرتا رہا، مگر سن پیر خالی دنیاوی مشکلیں حل نہیں کرتا، آخرت کی مشکلیں بھی حل کرتا ہے۔ تو میں نے لوح محفوظ میں تیری تقدیر کو پڑھا، تو تیری تقدیر میں نے دیکھا، تو تیری تقدیر میں 70 مرتبہ زنا کرنا لکھا ہوا تھا کہ تو اپنی زندگی میں الگ الگ عورتوں سے 70 مرتبہ بدکاری کرے گا۔ تو جب میں نے تیری تقدیر کو پڑھا
تو مجھے بھی اس پر افسوس ہوا، غم ہوا، تو میں نے پھر مصلی بچھایا اور ساری رات تیرے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے میں پڑا ہوا روتا رہا۔ میں نے کہا یا اللہ، تقدیر کا خالق و مالک اگرچہ تو ہے، تقدیر لکھتا تو ہے اور تیری تقدیر کو کوئی بھی بدل نہیں سکتا، مگر تو نے مجھے اپنا لاڈلا ولی بنایا ہے، مجھے اپنا لاڈلا محبوب بنایا ہے۔ ٹھیک ہے وہ میرا مرید ہے، اس کی تقدیر میں اگرچہ 70 مرتبہ زنا کرنا لکھا ہے، مگر وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، عقیدت رکھتا ہے، اور یہ میرا کام ہے کہ اس کی جس طرح دنیا میں مشکل کشائی کرتا ہوں، آخرت میں بھی اس کی مشکل کشائی کروں۔ فرمایا مرید میں تیری خاطر ساری رات سجدے میں پڑا رہا، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کرتا رہا، تو اللہ کریم نے میرے صدقے تیری اس حقیقت کو تیرے خواب میں تبدیل فرما کر تجھے خواب میں دکھا دیا ہے۔ یعنی جو کام تو زندگی میں کرنے والا تھا، جو 70 عورتوں سے بدکاری کرنے والا تھا، اللہ نے میرے صدقے اس حقیقت کو خواب میں تبدیل فرما دیا۔ میں نے رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اللہ کی بارگاہ میں التجائی کی، میرے آنسو سے میری داڑھی تر ہوئی، میرا مصلی تر ہوا، مگر میں نے تب تک سجدے سے سر نہیں اٹھایا جب تک تیری تقدیر کو میں نے تبدیل نہیں کروا دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ مرشد اگر کامل ہو اور مرید بھی اپنے مرشد کامل پر سچا بھروسہ رکھتا ہو، کامل یقین رکھتا ہو کہ نہیں میرے مرشد کو اللہ نے واقعی کمال عطا کیا ہے، میرا پیر جو چاہے کر سکتا ہے، رب سے جو منوائے منوا سکتا ہے، اگر کامل اخلاص ہوگا، ایمان سچا ہوگا اور سچی محبت کے ساتھ اپنے مرید سے تعلق جوڑے گا، تو چاہے دنیاوی مشکل ہو، چاہے قبر کی مشکل ہو، چاہے آخرت کی مشکل ہو، میرا کریم رب اس مرشد کامل کے صدقے اس کے مرید کی مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ مرید کی لگن سچی ہو، مرید کا پیار سچا ہو۔ بدقسمتی سے ہماری وہ لگن نہیں ہے، ہم سے یہ میرے پیر صاحب ہے، پیر کی منقبت بھی پڑھیں گے، نعتیں بھی پڑھیں گے، گن بھی گائیں گے، تعریف بھی کریں گے، کیوں جی میرے پیر صاحب ہے، عمل کچھ بھی نہیں، زیرو۔ پیر کا واہ واہ بھی کریں گے، چرچا بھی کریں گے، مگر بھائی پیر کی تعلیمات کہاں ہیں؟ پیر نے جو کہا اس پر آپ عمل کر رہے نہیں۔ پیر نے کہا 5 ٹائم کی نماز پڑھو، نہیں پڑھنی۔ ویسے مرید بہت بڑا ہے، بڑی محبت کرتا ہے پیر صاحب سے۔ پیر صاحب نے کہا قرآن کی تلاوت کرو، مرید نہیں کرے گا۔ پیر صاحب نے کہا یہ کام کر لو، ہم نہیں کرتے۔ پیر صاحب نے کہا بیٹا یہ کام مت کیجئے، مگر ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کامل مریدی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح ورد شریف میں لکھا، مرشد اگر مرید کو کچھ کہے اور اس کی سمجھ میں نہ بھی آئے تب بھی لبیک کہے۔ اگر آگے مرید نے کہا، پیر صاحب نے کہا بیٹا یہ کام کر، اور مرید نے کہا کیوں، تو کیوں، یہ جو کیوں ہے نا، فرمایا یہی اس کی تباہی ہے۔ یہ کیوں بتا رہی ہے کہ تو ابھی اپنی مریدی میں کامل نہیں ہے، ناقص ہے۔ اگر تو کامل ہوتا تو اپنے پیر کی بات پر کیوں نہیں کہتا؟ اگر یقین جب سچا ہے، بھروسہ دیجیے، اس کو کتنا یقین تھا؟ 70 مرتبہ زنا کیا ہے، نہیں، اس کا حل بتائیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اڑ گیا تو دیکھیں مرشد نے پھر حل بھی کیا۔ مرید کی محبت سچی ہو، مرید دنیا میں پھنسے، مشکل میں پھنسے، پریشانی میں پھنسے، تکلیف میں پھنسے، سچی محبت کرتا ہوگا اور مرشد کو کامل سمجھتا ہوگا، محبت بھی سچی، تعلیمات پر بھی عمل کرتا ہوگا، تو چاہے وہ کتنی بڑی مشکل میں پھنسا ہوا ہو، اگر پکار سچی ہے، محبت عقیدت سچی ہے، تو میرا کریم رب اس مرشد کامل کو یہ طاقت دیتا ہے، قوت دیتا ہے، کمال دیتا ہے کہ مرید جس مشکل میں بھی اپنے پیر کو پکارے، میرا وہ مرشد کامل اپنے مرید کی دستگیری فرماتا ہے۔ اس بات کو اس حکایت سے سمجھیے۔ غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن خطاب فرما رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہفتے میں 3 دن بیان کرتے تھے، تو جمعہ سننے آ جاتے ہیں۔ غوث اعظم جیلانی ہفتے میں 3 دن آپ بیان کرتے ہیں، 4 دن آپ پڑھاتے درس و تدریس، قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ، بلاغت، منطق، فلسفہ، درس نامی کے مروجہ علوم، صرف، نحو، 4 دن یہ پڑھاتے صبح سے شام تک، اور 3 دن واضح و نصیحت کرتے ہیں۔
اور آپ کے بعد و نصیحت میں، آپ کی محفل میں، آپ کے بیان میں کم سے کم تعداد جو علماء نے لکھی نا، فرمایا وہ 72,000 ہوتی تھی، کم سے کم تعداد. اور ایکو ساؤنڈ کا دور نہیں تھا، لائٹنگ کا دور نہیں تھا. اور گفتگو میں میرے آقا غوث اعظم جیلانی کا یہ کمال تھا. علماء کہتے ہیں ان 70,000 کے اجتماع میں جب آپ گفتگو فرماتے تو جو آپ کی گفتگو، آپ کی آواز پہلی صف میں بیٹھنے والا سنتا، یہی سیم آواز ان 70,000 کے اجتماع میں آخری صف میں بیٹھنے والا بھی سنا کرتا تھا. یہ نہیں کہ آواز نہیں آ رہی، سمجھ میں نہیں آ رہی. اور آپ کے واضح و نصیحت میں 500 سے زائد مشائخ، علماء، صوفیہ حاضر ہوتے ہیں. اور 5,000 سے، ایک اجتماع کی بات کر رہا ہوں، 5,000 سے زائد، 500 مشائخ صوفیہ اپنے زمانے کے غوث قطب عبدال قلندر وہ حاضر ہوتے، اور 5,000 سے زائد اس وقت کے علماء غوث اعظم جیلانی کے درس میں، بیان میں شریک ہوتے ہیں. ہم تو تھوڑی دیر بھی بیان برداشت نہیں کر پاتے ہیں، تھوڑا ٹائم لیٹ ہو جائے تو ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے، غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اٹھ کر چلے جاتے ہیں، بار بار گھڑیاں دیکھتے ہیں. ہماری کیفیت اور ہے، مگر ان کی کیفیت دیکھے کیسی. میرے آقا غوث اعظم جیلانی بیان کر رہے ہیں، بیان کرتے 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 آپ کے مرید کا بیان ہے کہ چہرے پر جلالت کے آثار نظر آئے، چہرہ اچانک سرخ ہو گیا، اور یوں آپ نے ہاتھ ہوا میں لہرایا، یوں ہاتھ ہوا میں لہرا کر پھر یوں جھٹکا دیا. تو جب ہاتھ ہوا میں لہرا کر یوں پیچھے کیا تو آستین سے، جو جبہ میرے آقا غوث اعظم نے پہنا ہوا تھا، اس کی آستین سے پانی ٹپکنے لگ گیا. بیٹے کہاں؟ بغداد میں. 70,000 لوگوں کا اجتماع، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے اولیاء، صوفیہ آپ کے بیان میں موجود، مگر ہاتھ بیان کے دوران ہی، بیان روکا نہیں، بیان کے دوران ہی ہاتھ ہوا میں لہرا کر پیچھے کیا، ہاتھ کو جھٹکا دیا، اور پھر اپنے اسی واضح و نصیحت کو جاری رکھا. اب ہمت نہیں تھی کسی کا کوئی پوچھتے، المختصر گفتگو ہوتی رہی. جب اختتام ہوا تو وہ جو مشائخ، صوفیہ، اولیاء، علماء موجود تھے وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عوام چلی گئی. انہوں نے عرض کیا، یا مرشدی، سوال تو نہیں کر سکتے، ہماری جرت نہیں، آپ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، آپ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، آپ اللہ کے لاڈلے ولی ہیں، مگر یہ بتائیے کہ اس میں کیا راز ہے کہ آپ نے دوران بیان ہاتھ ہوا میں لہرا کر پیچھے کیا؟ تو آپ تو یہاں بیٹھے ہوئے، یہاں آس پاس کوئی پانی نہیں ہے، مگر آپ بتائیے کہ یہ آپ کے مبارک آستین سے پانی کیوں ٹپک رہا ہے؟ تو مرید کامل ہو، لگن سچی ہو، پیار سچا ہو، عقیدت سچی ہو، محبت سچی ہو، اور سچی محبت کامل یقین کے ساتھ جب کامل مرشد کو پکارے گا تو مرشد کامل پر اس کی دستگیری فرمائے گا، چاہے وہ دنیا میں پکارے، چاہے قبر میں پکارے، چاہے آخرت میں پکارے. تو غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، ہاں اگر اس کا راز سننا چاہتے ہو تو سنو. میں یہاں پر بیان کر رہا تھا اور وہاں دریائے دجلہ کے اندر ایک کشتی میں میرا مرید سوار تھا، وہاں طوفان آیا، دریا کی موجیں بڑی، لہریں بڑی، اور کشتی الٹی اور میرا مرید پانی میں ڈوب گیا. اب پانی میں ڈوب رہا ہے. جب اس نے دیکھا کہ اب میرے سامنے موت ہے اور موت سے مجھے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، تو ڈوبتے ڈوبتے، اگرچہ سب سارا جسم اندر تھا، مگر ہاتھ باہر کر کے اس نے مجھے پکارا، یا غوث اعظم جیلانی میری دستگیری فرمائیے، میں آپ کا مرید ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے پیار کرتا ہوں، ساری زندگی میں نے آپ سے محبت بھی کی، آپ کی تعلیمات پہ عمل بھی کیا، مگر اس مشکل میں پھنس گیا ہوں، اب یہاں ڈوب رہا ہوں، موت کا کنواں میرے سامنے ہے، بچانے والا یہاں پر کوئی نہیں ہے، بچاتا رب ہی ہے، میں بھی جانتا ہوں، مگر میرا ایمان یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو وہ طاقت اور کمال عطا کی ہے کہ آپ بھی اگر چاہے تو اپنے اس ڈوبتے ہوئے مرید کو بھی بچا سکتے ہیں. فرما میں یہاں بیان کر رہا تھا، واضح و نصیحت کر رہا تھا، میرا مرید دریائے دجلہ میں ڈوب رہا تھا، اس نے ڈوبتے ڈوبتے مجھے پکارا تو میں نے یہیں سے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ کو پکڑا اور اس کو ایک جھٹکا دے کر فرمایا دریائے دجلہ سے نکال کر اس کو کنارے پر پہنچا دیا.
فرمایا اس کا ہاتھ کیونکہ پانی میں جا چکا تھا، جب میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کو پکڑنے کے لیے ڈالا تو فرمایا میرا ہاتھ بھی اس پانی میں چلا گیا، جب نکالا اور جھٹکا دیا مرید تو کنارے پر پہنچ گیا، مگر وہ دریائے دجلہ کا وہ پانی جو میرے آستین سے ٹپک رہا تھا وہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اس سے پتہ چلا کہ مرشد سچا ہو، مرید بھی کامل ہو، عقیدت سچی ہو، محبت سچی ہو، پیار سچا ہو، تو مرید جب بھی دنیا میں اپنے مرشد کامل کو پکارتا ہے تو مرشد کامل کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے، قوت دی ہے، کمال دیا ہے، اختیار دیا ہے، سب کچھ ذاتی طور پر حقیقی طور پر میرا رب کرتا ہے، مگر اللہ کی عطا سے اللہ کے ولی بھی جو چاہے کر سکتے ہیں، اور چاہے تو اپنے مرید کی مشکل کشائی فرما کر ان کی دستگیری بھی فرما سکتے ہیں۔ مرید سچا ہو، پیار سچا ہو، عقیدت سچی ہو تو مرشد کامل اس کی مدد بھی کرتا ہے، یہاں تک کہ مرید اگر پھنس جائے اور خاتمہ ایمان پر نہ ہو رہا ہو، مشکل میں پڑ جائے، شیطان کے مکر و فریب میں مرید پھنس جائے تو مرشد کامل کو چاہے مرید پکارے یا نہ پکارے، مرشد کامل کا سب سے بڑا اور بنیادی اور اہم فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مرشد کامل اپنی توجہ مرید پر ڈال کر شیطان کو دفع کر کے اس کے ایمان کی بھی حفاظت کر لیتا ہے۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیے، امام تفسیر کبیر کے مصنف امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی، بہت بڑے امام، بہت بڑا نام، آج کتنے سال گزر گئے وصال کیے، مگر آپ بھی منبر رسول پر ان کا نام لیا جاتا ہے، ان سے ادب کیا جاتا ہے، ان سے احترام، ان سے محبت کی جاتی ہے۔ وہ امام جس نے ساری زندگی میرے مصطفیٰ جان رحمت کی روزے کی چھاؤں میں بیٹھ کر قرآن و حدیث پڑھایا، کتنا بڑا امام ہوگا۔ ایمان کے خاتمے پہ ہر ایک کو ڈرنا چاہیے، چاہے وہ عالم ہو، حافظ ہو، مفتی ہو، شیخ الحدیث ہو، مفسر قرآن ہو، اللہ کا ولی ہو، اور چاہے وہ گناہ گار ہو، بدکار ہو، فاسق و فاجر ہو، شرابی زانی ہو، اللہ رسول کا نافرمان ہو، دونوں کو ڈرنا چاہیے کہ دونوں کا خاتمہ کس پر ہوگا سوائے رب کی کوئی نہیں جانتا۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ساری زندگی قرآن و حدیث پڑھایا، آج بھی تفسیر کبیر ملتی ہے، عربی میں بھی اردو میں بھی، وہ تفسیر لکھی، خدا کی قسم کہ علماء کی عقلیں دنگ ہیں۔ کیوں؟ اللہ اپنے ان علماء کو، ان ولیشوں کو اللہ جس طرح دیگر چیزوں میں کمال دیتا ہے تو قرآن و حدیث کی تفسیر میں بھی کمال عطا کرتا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میری زندگی کا جب آخری وقت آیا اور نزا کا وقت مجھ پر طاری ہوا تو آپ فرماتے ہیں کہ نزا کے وقت شیطان تو آتا ہے، تو میری نزا کے وقت بھی شیطان آیا اور شیطان نے میرے سامنے آیا ہے۔ اب نزا کے وقت تکلیف کتنی ہوتی ہے؟ مولا مشکل کشا فرماتے ہیں پہاڑ بھی اگر اس پہ رکھ دیا جائے گا اسے اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی تکلیف روح نکلنے کی ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر جسم کو، مولا علی فرماتے ہیں جسم کو اگر تلوار کے ہزار وار کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا تب بھی اسے اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی تکلیف روح نکلنے کی ہوتی ہے۔ اور حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت کی، فرمایا جب صحابہ نے پوچھا یہ تکلیف کیا ہے تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی ریشم کے کپڑے کو کانٹے دار جھاڑی پر ڈال دیا جائے اور سارے کانٹے اس کپڑے میں گھس جائیں اور پھر اس ریشم کے کپڑے کو ایک طرف سے کھینچا جائے تو اس کپڑے کا جو حشر ہوگا وہ لیری لیری چیرے چیرے ہوگا، اس سے زیادہ تکلیف روح نکلنے کی ہوتی ہے۔ اس وقت کون آتا ہے؟ شیطان۔ کیا کرنے آتا ہے؟ آپ کا ایمان چھیننے کے لیے آتا ہے۔ کون ایمان بچائے گا؟ اللہ، مگر کس کے وسیلے سے؟ مرشد کامل کے وسیلے سے۔ امام راضی کہتے ہیں میری نزا کے وقت شیطان سامنے آیا اور مجھ سے سوالات کیے، اے امام راضی ساری زندگی تو اللہ کو ایک مانتا رہا، کیا اللہ ایک ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ ایک ہے۔ اس نے کہا اگر اللہ ایک ہے تو پھر دلیل دو۔ ہم سے کوئی پوچھے اللہ ایک ہے، کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ بس یہی کہیں گے اللہ ایک ہے۔ مسجد کے امام سے سنا اللہ ایک ہے، علماء سے سنا اللہ ایک ہے، کیا دلیل کیا دیں گے ہم؟ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی مفسر قرآن ہے تو سورہ اخلاص پڑھی، فرمایا قل واللہ احد مردود، کیا تو نہیں جانتا؟ آپ محبوب فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، قرآن میں ہے اللہ ایک ہے تو بس اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے،
لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو پیدا کرتا ہے نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں، اس کا برابر، اس کا شریک، نہ ذات میں نہ صفات میں کوئی بھی اس کا ہمسانی نہیں ہے۔ مگر یہ بھی مردود تھا، فرشتوں کا استاد رہ چکا، فرشتوں کو باقاعدہ پڑھاتا تھا۔ تو جب شیطان مردود نے یہ دلیل سنی تو اس نے دلیل کو توڑا، یعنی دلیل پر دلیل دی۔ المختصر دلائل دیتے گئے، امام راضی دلائل دے رہے، شیطان توڑ رہا ہے، آپ دلائل دے رہے، شیطان توڑ رہا ہے۔ مفسر قرآن ہے، کتنے دلائل دیے؟ علماء نے لکھا 360 دلیلیں دی۔ کس بات پر؟ اللہ کے ایک ہونے پر۔ اور ہمیں تو میرے خیال میں سورہ اخلاص کے علاوہ کوئی دلیل آتی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ مگر امام راضی نے 360 دلیلیں دیے، قرآن و حدیث کے ماہر تھے۔ ساری زندگی جب قرآن و حدیث پڑھا تو سینہ دلائل سے بھرا ہوا تھا۔ ایک دلیل رب کو ماننے کے لیے کافی ہے، مگر مردود کی کوشش کیا تھی؟ ان کا ایمان چھینو، ان کا خاتمہ کفر پر ہو، یہ کوشش کر رہا تھا۔ تو آپ نے 360 دلائل دیے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ امام راضی نے شیطان نے 360 دلائل کو توڑ دیا، اس کا جواب کیا، اس کا رد کیا، اور پھر اگلا سوال کیا، راضی اللہ کے ایک ہونے پر اور دلیل دو۔ ابھی آگے نبی پر تو اس نے کلام ہی نہیں کیا، آگے قرآن پر شیطان نے بات ہی نہیں کی، ابھی تو رب کی ذات پر ہی اتنے اعتراضات کر دیے۔ امام راضی خود فرماتے ہیں، آپ کے خلفاء نے لکھا، امام راضی سے 360 دلائل توڑنے کے بعد جب شیطان نے کہا اور دلیل دو، تو امام راضی کے چہرے پر پسینہ آنے لگا۔ بندہ کب تک جواب دے گا؟ انسان ہے، اس کی حد ہے، اور وہ بھی نزا کے وقت دے رہا ہے۔ ہوش و حواس میں بندہ نہیں دے سکتا اتنے دلائل، نزا میں کیسے دے سکتا ہے اتنی تکلیف میں ہونے کے باوجود؟ تو فرماتے ہیں وہیں پر امام راضی نے اپنے مرشد کو یاد کیا، خالی پکارا نہیں، نزا کے عالم میں تھے، اپنے مرشد کو یاد کیا۔ اور امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرشد کامل خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہزاروں میل دور اپنے مرید سے تھے، اور ایک جگہ پر ان کا مرید لوٹے میں پانی ڈال کر وضو کرا رہا تھا۔ اب یہاں دل میں انہوں نے، امام راضی نے دل میں اپنے مرشد کو پکارا کہ اگرچہ میں مفسر قرآن ہوں، محدث اعظم ہوں، ساری زندگی نبی کی خدمت کی، نبی کے صحابہ کی خدمت کی، اہل بیت کی خدمت کی، انہی کی تعریف میں، انہی کے اوصاف میں ساری زندگی گزاری، مگر شیطان مردود نے مجھے بھی پھنسا دیا ہے۔ مرشد میری دستگیری کیجئے، میری مشکل کشائی کیجئے۔ ابھی یہاں پر دل میں امام راضی نے پکارا، اور آپ کے مرشد کامل خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہزاروں میل دور ایک مقام پر آپ وضو کر رہے تھے۔ جب مرید نے پانی ڈالا تو آپ نے وہی پانی اپنے ہاتھوں میں چلو میں لیا، اور وہیں سے آپ نے پانی اپنے مرید امام راضی کی طرف پھینکا وہاں سے۔ خلفاء کا بیان ہے اسی پانی کے چھینٹے امام راضی کے چہرے پر آ کر پڑے، اور وہاں پر مرشد کامل نے وہیں سے آواز دی، فرمایا راضی اس مردود سے کہتا کیوں نہیں دفع ہو جا، میں تیرا نوکر نہیں کہ اللہ کے ایک ہونے پر تجھے دلیل دیتا رہوں، جا مردود دفع ہو جا، میں اپنے رب کو بغیر کسی دلیل کے مانتا ہوں، مجھے دلیل دینے کی حاجت نہیں، میرا اللہ ایک ہے، بس میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا اللہ ایک ہے تو میرے مصطفیٰ پر میرا ایمان ہے، لہذا تجھے دلیل دینے کی حاجت نہیں، میں اپنے رب کو بغیر کسی دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ یہ کہا، اعوذ باللہ پڑھا، شیطان مردود دفع ہو گیا، اور امام راضی نے کلمہ تشریبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا۔ اس سے علماء نے لکھا، اس سے پتہ چلا کہ امام راضی جیسے مفسر قرآن، محدث اعظم، جنہوں نے ساری زندگی قرآن و حدیث میں گزاری، جن کو اللہ نے گناہوں سے محفوظ رکھا، جب شیطان مردود نزا کے وقت ان پر بھی حملہ کر سکتا ہے تو پھر مسلمان سوچ، تو پھر کہاں کھڑا ہے؟ کیا تو حافظ ہے؟ کیا تو عالم ہے؟ کیا تو مفتی ہے؟ کیا تو مفسر قرآن ہے؟ کیا تو شیخ الحدیث ہے؟ کیا تیرے پاس ایسی کوئی چیز ہے جو نزا کے وقت تجھے شیطان مردود کے مکر و فریب سے بچا سکے؟ فرمایا نہیں ہے، تو اگر چاہتا ہے کہ نزا کے وقت میرا خاتمہ ایمان پر ہو، میری زندگی ایمان پر گزرے، خاتمہ ایمان پر ہو، قبر میں جاؤں تو ایمان لے کر جاؤں، قبر سے اٹھوں تو ایمان کی دولت میرے پاس ہو، یہاں تک کہ اگر حشر میں بھی جاؤں تو ایمان
کی گارنٹی میرے پاس ہو تاکہ میرا مرشد میری شفاعت کر کے مجھے جنت میں داخل کروائے۔ اگر یہ ساری کامیابیاں، ساری ترقیاں چاہتا ہے تو فرمایا اس کا ایک بہترین طریقہ یہ کہ دنیا میں اپنا تعلق کسی مرشد کامل سے جوڑ، اپنا تو مرید کامل بن جا، مرشد کامل کے دامن کو اپنے پلے باندھ، ان کی غلامی کا پٹھا اپنی گردن کے اندر ڈال، ساری زندگی ان سے محبت بھی کرتا رہے، پیار بھی کرتا رہے، عقیدت بھی کرتا رہے، ان کی تعلیمات پر عمل بھی کرتا رہے۔ اللہ اس مرشد کامل کے برکتے تجھے دنیا قبر آخرت میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ عطا فرمائے گا۔ جی ہاں، آج کے جمعہ کا یہ پیغام، اور بالخصوص 11ویں شریف کا مہینہ رخصت ہو رہا ہے، یہ آخری جمعہ، اس کا یہ پیغام ہے کہ اگر آپ کسی مرشد کامل کے مرید ہیں بہت بہت مبارک ہو، اپنے مرید، اپنے مرشد کی محبت یہ کامل کیجئے، یہ پیغام، اور مرشد کی تعلیمات کو اپنے آپ پہ نافذ بھی کیجئے۔ دونوں چیزیں، محبت بھی ضروری ہے، عمل بھی ضروری ہے۔ خالی محبت، عمل خالی، یہ فائدہ نہیں ہوگا۔ خالی عمل ہے، محبت نہیں، تب بھی فائدہ نہیں۔ فائدہ کامل کب ہوگا؟ جب محبت اور عمل دونوں ہوں گے۔ محبت سچی ہو، غوث اعظم سے سب محبت کرتے ہیں، سچی محبت، تعلیمات پر عمل بھی ہو، اپنے اپنے مرشد سے سچی محبت، تعلیمات پر بھی عمل ہو، دونوں کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ دنیاوی مسئلے حل ہوں گے۔ اس کی مثالیں میں نے عرض کی ہیں، دنیاوی مصیبتیں بھی دور ہوں گی، پریشانیاں بھی دور ہوں گی، تکالیف بھی دور ہوں گی، شرط عقیدت سچی ہے۔ میرے پاس ہزاروں واقعات بلا مبالغہ ہیں کہ اس وقت زمانے کے ولی کامل شیخ طریقت امیل سنت دام برکات عالیہ کے ساتھ وہ گئے کہ جن کے بلا مبالغہ لاکھوں نہیں کروڑوں مریدین ہیں، کروڑوں لوگ ان سے پیار کرنے والے، ان کے طالب، ان کی محبت اور ان کے مرید بن چکے ہیں۔ ان کروڑوں میں سے جس نے ان سے سچی محبت کی، سچا پیار کیا، سچی عقیدت رکھی، اس مرید نے جب بھی ان کو مشکل میں پکارا، خدا کی قسم اس مرد قلندر نے اس کی مشکل کشائی فرمائی ہے۔ یہاں تک کہ آنکھوں کا نور کم تھا، سچی محبت سے اس نے امیر اہل سنت کو پکارا تو آپ نے دم کیا تو اللہ نے اس کی آنکھوں کو نور کو بڑھا دیا۔ فالج کا مرض تھا، برس کا مرض تھا، کوڑ کا مریض تھا، جسم سے معذور ہو چکا تھا، انہوں نے دم کیا، یا پانی پر دم کیا یا ان پر پھونک مارا، میرے کریم رب نے اسے اس مرض سے شفا عطا فرمائی۔ ہزاروں واقعات باقاعدہ ویڈیو کی صورت میں موجود ہے۔ اب تو ویڈیو کا زمانہ چل رہا ہے، کوئی بھی کام کرتے ہیں تو نیٹ پہ پہلے پہنچ جاتا ہے، ثبوت کی طور پر یہ بھی موجود ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مرید ہے تو بہت اچھا، اور نہیں ہے تو میں آپ کو گزارش کروں گا آپ سے، اور 11ویں شریف کے مہینے کا یہ پیغام ہے کہ امیر علیہ سنت دام برکات عالیہ سے اپنا تعلق جوڑیے، ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ڈائریکٹ میرے آقا اعلیٰ حضرت کا غلام بناتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے وسیلے سے امیر علیہ سنت کی یہ خاصیت ہے کہ یہ اپنے مرید کو اٹھا کر غوث اعظم کے قدموں میں ڈالتے ہیں، اور جب مرید غوث اعظم کے قدموں میں پہنچتا ہے تو میرے آقا غوث اعظم جیلانی اسے اٹھا کر مولا مشکل کشا کے قدموں میں ڈالتے ہیں، اور جب مولا علی تک رسائی ہو جاتی ہے تو پھر مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اٹھا کر مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ کیا مطلب ڈالنے کا؟ کہ محبت سچی ہوگی، ان سے محبت سچی رکھیں گے تو اعلیٰ حضرت کی محبت سچی ہوگی، اعلیٰ حضرت سے سچی محبت کریں گے تو غوث اعظم جیلانی کی محبت سچی ہوگی، جب غوث اعظم جیلانی سے آپ سچی محبت کریں گے تو انہی کی برکت سے مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی محبت آپ کے دل میں کامل ہوگی، اور جب ان سے کامل محبت پیار کریں گے تو پھر انہی کے صدقے آپ کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی کامل سچی محبت و عقیدت نصیب ہوگی۔ جب کامل محبت، عقیدت اور اعمال کی اتباع کے ساتھ دنیا گزاریں گے تو انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔